جی ٹھیک ہے، یہ سوالات جو ہیں ان کو بھی ہم ساتھ ساتھ حل کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے، ابو تراب ابو ہریرہ میں لفظ ابو قواعد کی روح سے کیا ہے؟ تو اس کو کنیت کہتے ہیں۔ ابو تراب یہ حضرت علی کی کنیت ہے، ابو ہریرہ یہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے۔ تو لفظ ابو جو ہے یہ کنیت ہے۔ کنیت کہتے ہیں جس میں عام طور پہ کوئی شخص ماں باپ یا کسی اور طرف بیٹی وغیرہ کی طرف کیا کرے، نسبت کرے، جو انسان کی کسی اچھائی یا برائی پر بھی دلالت کرے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے مسجد نبوی میں یا کسی غزوہ میں، غزوہ ذو العشیرہ اس کا نام ہے۔ تو کپڑوں پہ، جسم پہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، قم یا ابا تراب، اٹھو اے مٹی والے۔ تو اس کے بعد حضرت علی کی یہ کنیت بن گئی ابو تراب۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں چھوٹی بلی کو۔ تو آپ کی ایک بلی تھی، اس کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے، جس وجہ سے مشہور ہو گئے ابو ہریرہ، بلیوں والا۔ یہ ابو کا معنی یہاں باپ نہیں ہے، ابو کا معنی ہے والا۔ تو یہ پہلا سوال تھا کہ اس کو ہم لقب کہیں گے، عرف کہیں گے، خطاب کہیں گے۔ مسجد گرامر کی روح سے کیا ہے؟ یہ اسم ظرف ہے اور وہ بھی مکان، سجدہ کرنے کی جگہ۔ تو یہاں اگر ہم پیچھے جو پڑھ رہے ہیں اس کو دیکھیں، سجدہ یہ فعل ہے، سجدہ کرنے والا یا والی یہ فاعل ہے، اور جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ مفعول ہے، اور جس جگہ پہ سجدہ کیا جا رہا ہے وہ اسم ظرف مکان ہے۔ تو مسجد چونکہ ایک جگہ کا نام ہے تو یہ ظرف مکان ہے۔ تو اللہ رب العزت مسجود ہے، انسان ساجد ہے، اور سجدہ یہ فعل ہے۔ ذوق و شوق کون سا مرکب ہے؟ اس کو کہتے ہیں مرکب عطفی۔ عطف کے ذریعے حروف عاطفہ جو ہیں واو وغیرہ، ان کے ذریعے دو اسموں کو جوڑنے کو مرکب عطفی کہیں گے۔ اب آپ کہیں گے ان کو مرکب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں مرکب وہ کلمہ ہے، یا مرکب وہ ہے جو دو یا دو سے زیادہ سے مل کر بنے۔ یہاں پہ کتنے ہیں؟ ذوق ایک ہے، واو اور شوق یہ تین ہیں۔ اور عطفی کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ حرف عطف کے ذریعے ان کو جوڑا گیا ہے۔ اچھا، یہ سوال جو ہیں یہ عربی گرامر کے لیے بھی ہیں اور اردو کے لیے بھی ہیں۔ اردو کے جو دو سوال پوچھے جاتے ہیں وہ بھی میں نے یہاں پہ شامل کیے ہیں۔ یہ جتنے بھی آگے سوال آ رہے ہیں یہ سب پیچھے گزر چکے ہیں، پاسٹ پیپرز میں پوچھے گئے ہیں۔ کبھی محکمہ زکوٰۃ کا پیپر ہوا، اردو کا پیپر ہوا، یا کوئی اور ون پیپر جو PPSC میں ہوئے ہیں۔ یہ وہ ڈیٹا ہے جو میں کہتا تھا کہ 2005 سے لے کر 2024 تک جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس کتاب میں شامل ہیں۔ تو گرامر کے، اسلامیات کے جس پیپر میں بھی جو بھی سوال پوچھا گیا وہ اس کتاب میں درج ہے۔ میں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی ہے، ممکن ہے کوئی رہ بھی گیا ہو۔ تو بہرحال یہ جتنے بھی سوال ہیں یہ پوچھے گئے ہیں۔ وہ حروف جو سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ استفہام، استفہامیہ یا استفہام ان کو کہتے ہیں جن کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے۔ جیسے
ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہر ایک سے قبر میں سوال ہوگا، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو من یہ استفہام سوال کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے من نبیو کا، تمہارا نبی، ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو ما میم الف ما یہ بھی استفہام کے لیے ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے حمزہ، ایک حمزہ جس کی الف جس کے اوپر زبر ہو، اس کو کہتے ہیں حمزہ استفہام۔ تو بہرحال وہ حروف جو سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کو استفہامیہ کہتے ہیں، اردو میں بھی عربی میں بھی۔ وہ نظم جس میں اللہ کے برگزیدہ بندوں کی تعریف ہو کہلاتی ہے منقبت۔ مناقب، مناقب عمر یعنی حضرت عمر کی فضیلت اور ان کی تعریف، مناقب علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف، ان کی فضیلت۔ جس نظم میں اللہ کی تعریف ہو اس کو حمد کہتے ہیں، اور جس نظم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو اس کو نعت کہتے ہیں، اور جس میں اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کی تعریف ہو اس کو منقبت کہتے ہیں، اور کسی وفات پانے والے شخص پر جو اشعار غمگین کہے جاتے ہیں اس کو مرثیہ کہتے ہیں، اور جنگی داستان بیان کرنے کے لیے جو نظم وغیرہ ہو اس کو رزمیہ نظم کہتے ہیں۔ یہ سوال بھی پیپر میں تھا۔ آمین کس زبان کا لفظ؟ منقبت کا دوبارہ بتائیں۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی تعریف، اللہ کے نیک بندوں کی تعریف ہو جس نظم میں۔ آمین کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے، ابھی ہم پڑھے ہیں، تو اس کا معنی ہے قبول کر۔ اچھا جی، سوال نمبر 7 ہے، ہم صفیر سے کیا مراد ہے؟ اچھا، ہم صفیر سے مراد جو ہے ہم آواز الفاظ ہیں، یا آپ کہیں ہم رنگ الفاظ، ان کو جو ہے ہم رفیق کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، استعارہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ استعارہ لغوی معنی ہے ادھار لینا۔ استعارہ کا لغوی معنی ہے ادھار لینا۔ یہ یہاں پہ آپشن آسان ہیں، اس کے 2 آپشن آ جاتے ہیں بعض اوقات بھلانے کے لیے، ادھار لینا، ادھار دینا، پھر بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہے۔ آپ اس کو یوں آسانی سے سمجھ لیں، استنصار، استنصار کا کیا معنی ہے؟ مدد لینا یا مدد دینا۔ تو یاد رکھیے الف سین تے، الف سین تے جب کسی کے ساتھ ہوں تو وہاں لینے والا معنی پایا جاتا ہے۔ تو استنصار کا مطلب ہے مدد لینا، استعارہ کا مطلب ہے ادھار لینا۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا استفسار، استفسار کا مطلب ہے سوال، پوچھ گچھ، تو یہ جہاں پر بھی ہوگا اس میں لینے والا معنی پایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، مصدر کی تعریف ہے سوال نمبر 9 میں۔ قواعد کی روح سے ساخت کے اعتبار سے، ساخت کہتے ہیں بناوٹ، بناوٹ کے اعتبار سے وہ لفظ جو خود تو کسی لفظ سے نہ نکلا ہو البتہ اس سے آگے لفظ بن سکتے ہوں کیا کہلاتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں مصدر۔ مصدر مشتق جامد یہ اسم کی قسمیں ہیں بناوٹ کے لحاظ سے، کہ مصدر وہ ہے جو خود تو کسی سے نہیں بنا لیکن آگے اس سے الفاظ بنتے ہوں، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے مارنا یا کھانا، اس سے آگے الفاظ بنتے ہیں کھانے والا،
کھایا گیا، کھانے کی جگہ، کھائے گا وغیرہ، جبکہ جامد وہ ہے جو نہ خود کسی سے بنا ہو نہ اس سے کچھ بنتا ہو، جیسے لفظ میز۔ اب اس میز کو آپ جہاں پر بھی استعمال کریں گے، فاعل بنا کر، مفعول بنا کر، کچھ بھی، یہ میز ہی آئے گا۔ میز کو میاز، میز کو کسی اور انداز میں آپ نہیں ڈھال سکتے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی سر۔ جی، اگلا سوال نمبر 10 ہے کہ سکتہ کی علامت کیا ہے؟ سکتہ کی علامت آپشن الف ہے، یہ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ سکتہ معمولی رکنے کو کہتے ہیں جہاں پر جو ہے جملہ مکمل نہ ہو بلکہ نامکمل بات ہو، ابھی تک آگے بات جاری ہو، اس کو وقف خفیف بھی کہتے ہیں، یعنی نامکمل فقرے میں ایک عارضی توقف۔ سوال نمبر 11 ہے سکول، کالج، یونیورسٹیاں قواعد کی روح سے کیا ہیں؟ یہ اسم ظرف ہیں کیونکہ یہ جگہیں ہیں، مقام ہیں، جگہ اور مقام جہاں پر بھی ہو وہ اسم ظرف مکان ہے۔ حسن یوسف گرامر کی روح سے کیا ہے؟ یہ ہے اردو گرامر کی روح سے حسن یوسف تلمیح ہے۔ تلمیح کا مطلب ہے اشارہ کسی تاریخی واقعہ کی طرف۔ اور اگر ہم اس کو اعراب میں دیکھیں، یعنی یہ مرکب اضافی ہے، توصیفی ہے، تو شاباش آپ بتائیں اس لحاظ سے یہ کیا ہے؟ حسن یوسف کیا ہے بچے بتائیں؟ مرکب اضافی ہے سر۔ مرکب اضافی ہے جی۔ کسی کو اختلاف ہے اس سے؟ سر یہ موصوف صفت نہیں ہے؟ ہاں موصوف صفت ہے۔ اب کیوں موصوف صفت ہے یہ آپ بتائیں گے؟ یہ مرکب توصیفی ہے بچے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا جب دو اسم ہوں، بلکہ ہم نے ایسے پڑھا تھا اگر دوسرا اسم نام ہو، نام سے پہلے یعنی علم سے پہلے، ہم نے پڑھا تھا علم سے پہلے کوئی اسم ہو تو وہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے۔ علم یعنی کسی کے نام سے پہلے کوئی اسم آ جائے تو وہ مرکب اضافی بنتے ہیں۔ مثلا کتاب زیدن، زید علم ہے، نام ہے، اس سے پہلے ایک اسم ہے کتاب، تو یہ مرکب اضافی ہے۔ اسی طریقے زید سے پہلے آپ لگا دیں قلم زیدن، اسی طریقے سے آپ لگا دیں غلام زیدن۔ تو اسم سے، علم سے پہلے جب کوئی اسم آ جائے وہ مرکب اضافی ہے۔ تو حسن یوسف یہ مرکب اضافی ہے، تلمیح بھی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی طرف اشارہ ہے۔ سوال نمبر 13 ہے فتح کا مترادف۔ مترادف ہم معنی کو کہتے ہیں، تو اس کا مترادف ظفر ہے۔ یہاں غلطی ہوتی ہے، سوال کی عبارت کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، بہت ہی آسان سوال غلط ہو جاتے ہیں، اور اس غلطی کی جو سزا ہے نا وہ بہت بھاری ہے۔ ایک آسان سوال کہ قرآن میں کتنے انبیاء کے نام تھے، انہوں نے اس کو غلط کیا، کتنے نمبر کٹ گئے؟ 1۔ اور درست سے 0.25 بھی کٹ گئے، کیونکہ پی پی ایس سی میں 4 اگر غلط ہو جائیں تو 4 آپ کے وہ جائیں گے، 1 آپ کے درست سے جائے گا، اور گویا کہ آپ کے 5 نمبر چلے جائیں گے۔ تو اس غلط سوال کی وجہ سے وہ شخص میرٹ سے بھی 1.25 پوائنٹ پیچھے تھا۔ حالانکہ یہ کوئی مشکل سوال نہیں تھا۔ انبیاء کا نام قرآن، کتنے انبیاء کے نام ہیں، صرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اس چیز کو کہا جاتا ہے بھی اوور کانفیڈنس ہو جانا کہ اتنا آسان سوال ہے، مجھے آتا ہے، لیکن آپ توجہ نہیں کرتے، اے کی بجائے بی سلیکٹ کر لیتے ہیں، بی کی جگہ پہ سی، سی کی جگہ پہ کچھ اور، سوال 21 کی جگہ 22 والے خانے آپ فل کر لیتے ہیں۔ تو جہاں مشکل سوال مشکل ہے، آسان اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، اس لحاظ سے
کہ ہماری توجہ وہاں پہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں، اللہ پاک آسانی کرے۔ بیت العنب، اس کا بنت العنب لفظی معنی انگور کی بیٹی، یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ اس میں علامت کیا ہے؟ ہم نے پڑھا ہے 2 اسم ہوں، پہلا اسم نام نہ ہو کسی کا، دوسرے اسم کے شروع میں الف لام ہو تو یہ بھی مرکب اضافی ہیں۔ تو بنت العنب یہ کہتے ہیں عربی میں شراب کو۔ تصدیق کا متضاد کیا ہے؟ تصدیق کا متضاد جو ہے نا تکذیب ہے، متضاد کہتے ہیں الٹ کو۔ اچھا جی، سوال نمبر 16 ہے، حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں؟ تو حروف مشبہ بالفعل جو ہے نا وہ 6 ہیں۔ انا، انا، کانا، لیتا، لاکنہ، لعل، یہ حروف ہیں جو فعل کے مشابہ ہیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، حروف مشبہ بالفعل معرب ہیں یا مبنی ہیں؟ سر مبنی ہے اصل، مبنی ہیں، کیونکہ حروف جتنے بھی ہیں وہ کیا ہیں؟ مبنی ہیں۔ شاباش، چلیں ٹھیک ہے، آج کے لیے یہی کافی ہے۔ تو 15 سوال 16 ہم نے یہ بھی پڑھ لیے ہیں، ادھر سے بھی باقی انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ یہاں آپ کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔